شیخ محترم، یہ نیا اسلامی سال اس کا آغاز ہو رہا ہے، تو اسلامی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے ہمیں کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ بس اس میں سب سے بڑی چیز تو یہی ہے کہ جو ہمیں ہمارے دین نے وقت کی اہمیت بتائی. جی. یہ زندگی ہم جو گزارتے ہیں، جو بھی آپ کر رہے ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں، چھوٹا کام کر رہے ہیں، یہ لمحے، یہ وقت، دن رات، یہی زندگی ہے. جی. یہ کسی کو کام مل جاتی ہے، کسی کو زیادہ مل جاتی ہے. جی. تو اللہ رب العزت نے اگر زندگی دی ہے تو اس کو پھر خوش قسمتی سمجھنا چاہیے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے، طوبیٰ لمن طال عمرہ وحسن عملہ. جی. جس کو اللہ نے لمبی عمر دے دی ہے، چانس زیادہ دے دی ہے، اور اس کی عمر لمبی ہے اور عمل بھی اچھے ہیں. جی. اگر عمل اچھے نہیں ہیں تو پھر یہ وبال جان بھی بن سکتے ہیں. تو دنیا کی جو ہمیں ایک فرصت ملی ہے وہ وقت ہی ہے. وقت کے بارے میں جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ برف کی طرح ہے، وہ پگھلتی جاتی ہے، رکتی نہیں. تو جو لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں وہی کامیاب ہیں، دنیا کے اندر بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. تو اسلامی جو تعلیمات ہیں، اگر ہم وقت کو قیمتی بنا لیں اور اس کا احساس کر لیں تو آج ہمیں یہ سوچنے کا موقع ہے کہ ابھی ہمارے پاس عمر کا حصہ موجود ہے. وگرنہ کل قیامت کے دن آدمی پچھتائے گا، ہاتھ ملے گا اور اس خواہش کا اظہار کرے گا کہ دوبارہ ایک چانس مل جائے، لیکن دوبارہ یہ موقع نہیں ملے گا. سورہ فاتر میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ کافروں کو جب عذاب ہو رہا ہوگا تو وہ یہ خواہش کا اظہار کریں گے کہ دوبارہ ہمیں موقع دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. کیا تمہیں ہم نے اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے کا چانس ہے، فرصت تھی، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی، پیغمبر بھی آئے تھے، پیغمبروں کے جانشین بھی، وہ بھی ڈراتے رہے. تو تم نے کوئی اثر نہیں لیا تو اب عذاب کا مزہ چکھو. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ. اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کے سارے عذر ختم کر دیے جس کو زندگی کا چانس دیا ہے، موقع دیا ہے. جوانی بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور جوانی کے اندر آدمی کو اللہ رب العزت سیدھا رستہ عطا کر دے تو جیسے کہا جاتا ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. تو یہ پیغمبروں والا عمل ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، تو وہ ان 7 خوش نصیبوں میں موجود ہے جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ. تو جوانی کی عمر ہے، اس کا بھی پتہ کوئی نہیں ہے کہ موت کب آ جانی. اس لیے ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. مسلم، جب تمہیں موت آئے تو مسلم، اور موت کا کوئی وقت مقرر نہیں. تو آدمی کو 15 سال مل گئے ہیں، وہ بالغ ہو گیا ہے، جوان ہو گیا، اب وہ پورا مکلف ہے. جوانی کی عمر ہے تو اس میں وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. اور اگر اس کے کرنے کا ارادہ ہے تو شریعت نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ جوانی کی عمر میں آدمی بہت کچھ کر لیتا ہے. محنت کر رہا ہے، نماز، روزہ، رات کو اٹھ کے عبادات کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے. پھر جب کمزوری آ جائے گی، بڑھاپے کی زندگی شروع ہو جائے گی، لاغری آ جائے گی، تو بعض دفعہ آدمی وہ عمل جاری نہیں بھی رکھ پاتا. تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے نوجوانوں کے لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کوئی کام کرتا ہے اور اس کی عادت ہے، پھر وہ بیمار پڑ گیا یا اسے سفر درپیش ہو گیا، اس کی وجہ سے وہ نہیں کر پایا، تو اللہ رب العزت اس کے لیے جو تندرست ہونے کی حالت میں کرتا تھا، اپنے گھر میں مقیم ہونے کی حالت میں کرتا تھا، وہ اجر اس کا لکھا جاتا رہتا ہے. وہ بھی حدیث ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، الصحت والفراغ. بڑی عظیم حدیث ہے. اور واقعی وہ ایک حقیقت بھی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ لوگ دھوکے میں، ویسے ہم کہتے ہیں کہ وہ جی میرے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے، لیکن اس میں دھوکہ کھا رہے ہیں. مغبون فیہما کثیر من الناس. اور یہ بھی ہے الصحت والفراغ، صحت بھی ملی ہوئی ہے، فرصت بھی ملی ہوئی ہے. تو سب سے بڑا پیغام میرے لیے، سب ناظرین کے لیے وہ یہی ہے کہ اپنے وقت کو قیمتی بنا لیں. اور یہ وقت، دن رات، صبح و شام، ایک ایک گھڑی، یہی ہماری زندگی ہے.
اس سے جس نے کچھ فائدہ اٹھا لیا، جی اس وقت سے چھین لیا جی اور اس وقت میں کچھ کر لیا، جی کم از کم یہ ہو کہ ہم جو فرائض ہیں ان کی پابندی کر رہے ہیں جی اور کوشش کریں کہ نوافل زائد نیکیاں وہ کریں، جی اور ہماری زندگی سے، نوجوانوں کی زندگی سے جو فضولیات ہیں وہ نکل جائیں۔ دیکھیں اس وقت ہم کتنا وقت ہیں جو فضول ضائع کر لیتے ہیں۔ بالکل ہمارے نوجوان ہیں، جی میڈیا آ گیا ہے، جی سوشل میڈیا ہے، جی بچے ہیں، اسکول کالج گوئنگ بچے بچیاں ہیں، تو کتنا وقت ہے جو ان کا برباد ہو جاتا ہے۔ بالکل کیوں؟ ادھر سے انڈیا بیٹھا ہوا ہے، ہالی ووڈ ہے جی، بالی ووڈ ہے جی، وہ پتہ نہیں سیریز لمبی لمبی بنا کے جی اپنی تہذیب، اپنا کلچر اور وہی سلوگن، جی اور ہم شاید ایسے ہیں کہ ہر طرف سے ہمیں نظر نہیں آ رہا، بالکل تو جو وہ سکھانا چاہتے ہیں ہم سیکھتے جا رہے ہیں، جی اور پیسہ بھی ہمارا لگ رہا ہے، جی ہمارے والدین خرچ کر رہے ہیں، جی اور اسی خرچ پر ان کو تو فائدہ ہو رہا ہے، جی جی وہ کمائی کر رہے ہیں۔ بالکل تو اس لیے بچوں کا وقت بھی قیمتی ہو، جی والدین اس پر توجہ دیں جی اور ان کو اچھی اچھی چیزوں کی تعلیم دیں۔ جی سوشل میڈیا خاص کر بہت بڑا ایک فتنہ جو اس وقت موبائل کا فتنہ، اور یہ سہولت کوئی شک نہیں کہ اس میں فائدے بھی بڑے ہیں، جی تو اس میں ہمیں یہ پتہ ہو کہ بھئی ہم نے کیا دیکھنا ہے، نہ یہ کہ جو دوسرے دکھا رہے ہیں جی ہم دن رات وہی دیکھے جا رہے ہیں۔ بالکل ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا بننا ہے۔ جی جی میرے والدین نے مجھے سکھایا ہے کہ میں نے کیا بننا ہے، جی تو اسلام تو سب سے سنہری مذہب ہے، بالکل اور اگر میرے والدین نے مجھے تعلیم دے دی ہے جی تو انشاءاللہ کل والدین کے ساتھ بھی جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ اور جنت میں بھی جمع ہوں گے۔